اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، معزز مہمانان گرامی، قابل قدر اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر ذی وقار، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنے کا، گفتگو کروانے کا اور فکر کروانے کا، احساس دلوانے کا، توجہ دلوانے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے ہمارے کرپٹ لیڈر۔ صدر ذی وقار، حاضرین محفل، جب ہندو اور انگریزوں کے تمام تر مکاریوں، عیاریوں اور سازشوں کے باوجود قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت کے طور پر مرز وجود میں آ کر 27 رمضان مبارک کو دنیا کے نقشے پر ابھر آیا، تو صدر ذی وقار ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں، جاگیرداروں، ٹیکس اور سرمایہ داروں، خودغرض سیاستدانوں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ جناب والا، پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ ہماری تہذیب نکاری پر، ہماری سیاست وادوں پر، ہمارے لیڈر ناروں پر، ہماری معیشت قرضوں پر، ہمارا پورا سسٹم تو کرپشن مافیا پر چلنے لگا۔ عزت نفس کسی شخص کے محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کے محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ ڈنکے کی چوٹوں پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عالی مرتبت افسوس، صد افسوس، وطن عزیز کی یہ حالت زار دے کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وطن عزیز کی یہ حالت زار دے کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جناب والا، 5%، صرف 5% 2 نمبریوں نے بلکہ 10 نمبریوں نے اس ملک کے 95% وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے لیے پاکستان باکردار، شریف، محنتی، صادق اور امین لوگوں کے لیے اس مادری وطن کو جہنم بنا دیا گیا ہے۔ جناب والا، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے اور مجھے کہنے دیجئے کہ اس مادر وطن میں روزانہ دل دہلانے والے واقعات معاشرے کے بے حسی کو جھنجھوڑتی ہے۔ ایک طرف اعلیٰ نسل کے کتوں اور گوروں کو درآمد شدہ خوراک اور منرل واٹر پیتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو دوسری طرف غریب کے بچے کو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہوئے اور بغیر علاج کے مرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ایک طرف عالیشان محلات، بنگلوں، مرسڈیز گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، اور دوسری طرف امریکن اور یورپین کو گالی دن کے اجالے دینے کا اندازہ، اور رات کو انہی کے پاؤں کے تلوے چاٹ کر حیرت مانگنے، قومی حیرت کا سودا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جناب والا، میں کس بات کا رونا روں، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑوں، خود بھی تڑپوں اور ان کو بھی تڑپاؤں۔ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وطا میں بہت حقیر ہو تم، بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس تمہیں تانا ہو سکے گا کبھی کہ اپنے جس کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم، بے ضمیر ہو تم۔ جناب والا، چند روپوں کی اوس کی خاطر ملک و قوم کی عزت کو گروی رکھنے والے ان ضمیر فروش لوگوں نے ہم سے ایک غیرت مند قوم کہلوانے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان اسی زمانے کے زرجین سے بننے جا رہا ہے جو کہ جسے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اور کئی لوگوں نے اپنے سروں کو گرایا تھا، تو کئی شہیدوں نے اپنے گلستہ کو سجانے کے لیے اپنے لہو گرایا تھا، تو کئی ہوا کی بیٹیوں نے اپنی عظمتوں کو سر نیلام کروایا تھا۔ جناب والا، میں جسے پوچھتا ہوں آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، کہ کیا یہ ہے وہ پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ ہے وہ پاکستان؟ قائد اور اقبال کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ میں سلام کرتا ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس ملک کے بنانے کے لیے کئی لوگوں نے دی، کئی مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے خواہشوں میں جلے، دیپ جن کی صرف محلاتوں میں جلے، چند لوگ کے خواہشات کو لے کر جلے، جو کہ مصلحتوں کے سائے میں پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں بھی غائب ہوں۔ السلام۔